السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی پاکستان آمد، معزز مہمان کا شاندار استقبال، فضائی سلامی، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کا غور آف آنر، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے کابینہ ارکان سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم، کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ صدر UAE کا پہلا سرکاری دورہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، امید ہے دورہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ ریاست نے کبھی طاقت کے اندھا دھند استعمال کی پالیسی اختیار نہیں کی، ملک کو کیک کی طرح تقسیم کرنے کا خواب دیکھنے والے ناکام ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی کا 18ویں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا ریاست کبھی تھکتی نہیں، نوجوانوں کو قومی بیانیے سے آگاہ کرنا ناگزیر ہے۔ فائنانس معطل ہونے کے بعد کسی کے قبضے دلوائیں تو نتائج کے لیے تیار رہیں، پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کیس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے ریمارکس، 10 شہریوں کی درخواست مزید کارروائی کے لیے فل بینچ کو بھجوا دی۔ وکیل نے کہا سسٹم سے انصاف نہیں ملے گا تو کہاں جائیں، چیف جسٹس نے کہا اخباری خبریں لگانے کے لیے یہاں ڈائلاگ نہ ماریں۔ PC لاہور کا 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری، PTI رہنما میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی، 23 ملزمان بری۔ صوبے میں امن کے لیے خیبر پختونخوا نے وفاق سے تعاون مانگ لیا، اسپیکر بابر سلیم سواتی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مدد کی درخواست، لکھا پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز کا حل صرف کارروائیوں تک محدود نہیں، جامع مشاورت، سیاسی ہم آہنگی کے ذریعے ہی دیر پا امن ممکن ہے۔ سال 2025 میں قومی اسمبلی کے 85 اجلاس، نمایاں قانون سازی ہوئی، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، تینوں مسلح افعال سے متعلق بلز بھی منظور کیے گئے، حکومت کے تمام 42 بل منظور ہوئے، پورا سال ہی کورم مکمل کرنا ایک چیلنج رہا۔ بھائی کو والد کی وراثتی جائیداد زبانی تحفے میں ملنے کا دعویٰ مسترد، لاہور ہائی کورٹ نے 16 سال پرانے وراثتی جائیداد کے تنازع کا فیصلہ سنا دیا، بہن کو وراثتی حصہ دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ درست قرار، بھائی نے جعل سازی سے ساری جائیداد ہتھیا لی تھی۔ ونو میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، رضا شاہ قلعے میں سڑک کنارے نصب IED کو ناکارہ بنا دیا گیا، برآمد بم 12 کلو وزنی تھا، ڈیٹونیٹر، ایک ریموٹ کنٹرول یونٹ اور موٹر سائیکل بیٹری شامل تھی۔ سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کل 18ویں برسی، لاڑکانہ میں تقریب کی تیاریاں، گھڑی خدا بخش میں کارکنوں کی آمد جاری۔ بالائی علاقوں میں جاڑے کا راج، گلگت بلتستان، سوات کے پہاڑوں پر برف کی چاندی، مری اور کلیات میں لہو جما دینے والی سردی، بلوچستان بھی سرد ہواؤں کی لپیٹ میں۔ کے گھر کے دروازے پر بھی شہری غیر محفوظ، ملیر ماڈل کالونی جعفر باغ کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان نوجوان سے موبائل چھین کر فرار، واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ امریکہ کا شمالی مغربی نائجیریا میں داعش کے ٹھکانوں پر طاقتور فضائی حملہ، متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے محکمہ جنگ نے متعدد انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے، داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو بے رحمی سے قتل کر رہی تھی۔ نائجیریا کے وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ رابطے برقرار ہیں، امریکہ نے دہشت گرد اہداف کو درست نشانہ بنایا۔ ایک طرف اسرائیلی فوج کا ظلم، دوسری طرف قابض یہودیوں کا ستم، یہودی انتہا پسند نے نماز پڑھتے فلسطینی نوجوانوں پر ٹریکٹر چڑھا دیا، حیفا میں کرسمس مناتے مسیح بھی نشانہ، کئی افراد گرفتار، مغربی کنارے میں انتہا پسند یہودیوں نے کرسمس ٹری جلا دیا۔ روس نے نیٹو ممالک کی کرسمس کی چھٹیاں غارت کر دی، روسی آبدوز کی برطانیہ کے قریب گہرے پانیوں میں موجودگی پر رائل نیوی حرکت میں آ گئی، روسی آبدوز کی نگرانی شروع کر دی، پیوٹن نے اپنے ایٹمی بمبار طیارے ناروے بھیج دیے۔ ترکی میں کرسمس اور نئے سال پر دہشت گرد حملوں کا منصوبہ ناکام، استنبول میں 124 مقامات پر پولیس کے چھاپے، 115 مشتبہ داعش ارکان کو گرفتار کر لیا، اسلحہ برآمد۔
मेलबर्न के तारीखी मैदान में एशेज टेस्ट का मेला। पहले रोज 20 विकेटें गिर गई। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 152 रन पर आउट, जवाब में इंग्लैंड 110 रन पर ढेर। मेलबर्न में शायकीन की आमद का रिकॉर्ड, 93,000 से ज्यादा अफराद ने मैच देखा। क्रिकेट के मैदान की थकावट और तनाव दूर करने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया में BBL टूर के दौरान बाबर आजम ने पतंगबाजी की और नाज़िया हसन की आवाज और गानों का सहर आज भी बरकरार। अमेरिकी गुलकार निक जॉन्स और प्रियंका चोपड़ा नाज़िया हसन के गाने पर झूम उठे, वीडियो वायरल। के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज।